شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحمت والا ہے۔ آخر حضرت عائشہ پر بدکاری زنا کا الزام کیوں لگا؟ دوستوں، حضرت عائشہ ہم مومنوں کی ماں ہیں، وہ یوں ہی تو مومنوں کی ماں نہیں بن گئیں۔ آپ کے جتنے زیادہ فضائل ہیں، جتنے زیادہ مرتبے ہیں، وہ ایسے ہی تو نہیں ہیں نا۔ آپ رضی اللہ عنہا نے کیسے کیسے دکھ سہے ہیں، کیسی کیسی پریشانی دیکھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر حال میں کھڑی رہی ہیں، تب جا کر اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام عطا کیا کہ آپ کو امت کی ماں بنا دیا گیا۔ دوستوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر ایک بار بدکاری کا الزام بھی لگا، تب آپ نے بہت دکھ کو سہن کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کو اس حالت میں بہت پریشان پایا۔ پھر کس طرح سے آپ کا یہ الزام ختم ہوا؟ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو پورا واقعہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو مستلق سے لوٹ رہے تھے، جس میں آپ کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور آپ کے صحابہ بھی شامل تھے۔ قافلہ رکا اور راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ تمام لوگ جو قافلے کے ساتھ تھے وہ کھانے پینے کا انتظام کرنے لگے اور آرام کرنے لگے۔ حضرت عائشہ بھی اس قافلے میں شامل تھیں۔ آپ جب فریش ہونے کے لیے قافلے سے تھوڑی دور گئیں اور جب واپس آئیں تو دیکھا کہ ان کے گلے میں ایک ہار انہوں نے پہن رکھا تھا وہ نہیں ہے۔ جہاں وہ فریش ہونے کے لیے گئی تھی وہاں کہیں ان کا ہار نکل کر گر گیا تھا۔ وہ واپس اس کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑی۔ کچھ وقت بعد ہار مل گیا، لیکن ادھر قافلہ چلنے کا سمے ہو گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جس سواری پر بیٹھ کر جا رہی تھیں، اس کو چلانے والے کو لگا کہ حضرت عائشہ اس کے اندر موجود ہیں، اور اس نے اپنے اونٹ کو اٹھایا اور قافلے کے ساتھ چل دیا، اور قافلہ کافی دور چلا گیا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب وہاں پہنچی تو دیکھا کہ یہاں تو کوئی نہیں ہے، سارے لوگ جا چکے ہیں۔ تو آپ نے جب یہ دیکھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، تو جہاں آپ کا اونٹ بیٹھا تھا آپ اسی جگہ جا کر بیٹھ گئیں کہ اگر کوئی تلاش کرنے والا آئے گا تو اسی جگہ آئے گا اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے لے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں لیٹ گئی اور مجھے نیند آ گئی، اور اتنے میں ایک صحابی حضرت صفوان بن معطل سولمی رضی اللہ عنہ، ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ یہ قافلے کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے تاکہ کوئی سامان یا کوئی بچہ قافلے سے چھوٹ جائے تو اس پر نظر رکھیں، اور اسے اپنے ساتھ لے آیا کرتے تھے۔ ان کی نظر میرے اوپر پڑ گئی تو انہوں نے مجھے پہچان لیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ میری نیند کھل گئی، میں نے فوراً اپنا چہرہ پردے سے ڈھانک لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اس کے بعد انہوں نے مجھ سے اور کوئی بات نہیں کہی، مجھے اپنی اونٹنی پر بٹھایا اور خود نکیل پکڑ کر قافلے کی اور چل دیے۔ اور جب ہم قافلے میں پہنچے تو چونکہ اس قافلے میں منافقین بھی شامل تھے، اور منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی وہ بھی اس قافلے میں موجود تھا۔ جب حضرت صفوان اور حضرت عائشہ کو اس نے اس حالت میں دیکھا تو اسی دن سے اس منافق نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے چرتر کے بارے میں غلط بات کرنا شروع کر دی، اور ان لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانا شروع کر دیا۔ قرآن شریف میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم نے کسی مومن یا مومنہ پر تہمت لگائی اور پھر اس کا ثبوت نہ لا سکے تو ایسے شخص کو 80 کوڑے مارے جائیں گے اور پھر زندگی بھر اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے خلاف 1 مہینے تک ایسی باتیں مدینے میں چلتی رہیں اور مجھے کوئی خبر تک نہیں تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں تھا۔ میری طبیعت خراب ہوئی، میں مدینہ پہنچی تو پتہ چلا کہ میرے بارے میں اس طرح کی خبر پورے مدینہ میں اڑ چکی ہے، اور منافقین میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں اور مزے لے رہے ہیں کہ نبی کی بیوی
صفبان کے ساتھ اکیلے میں غلط الفاظ پکڑی گئی۔ اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے جاتے تھے، میرے حال چال لیتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے۔ کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ، ان کا ویوہار پہلے جیسا نہیں ہے میرے ساتھ۔ وہ پیار، وہ لطف، وہ محبت، وہ رحمت مجھے نظر نہیں آ رہا تھا جیسے پہلے حضور میرے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کافی ٹینشن میں ہیں۔ میرا من ہوا کہ میں اپنے مائکے چلی جاؤں، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں کچھ دنوں کے لیے مائکے جانا چاہتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی اور میں اپنے مائکے آ گئی۔ پوری رات حضرت عائشہ کی روتے ہوئے گزر جایا کرتی تھی اسی بات کو لے کر۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بلاتے اور ان سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر، تم بتاؤ کہ تم عائشہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرا رب آپ کے جسم پر مکھی کا بیٹھنا پسند نہیں فرماتا ہے تو آپ کی بیویوں میں کسی غلط عورت کو آپ کا ساتھ کیسے نصیب فرما سکتا ہے؟ یقیناً آپ کا گھرانہ پاک ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ تم کیا کہتے ہو عائشہ کے بارے میں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو ہر گندگی سے پاک فرمایا ہے۔ اگر حضرت عائشہ میں کوئی ایسی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے لیے بالکل بھی پسند نہ فرماتا، جبکہ آپ کا اور حضرت عائشہ کا نکاح اللہ کی مرضی سے آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے علی، تم بتاؤ کہ تم کیا کہتے ہو؟ حضرت علی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی لونڈی غلام لڑکی کو بلا کر پوچھئے، وہ بتائے گی حضرت عائشہ کے بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی لونڈی کو بلوایا اور ان سے پوچھا کہ تو بتا، تو کیا جانتی ہے عائشہ کے بارے میں؟ حضرت عائشہ کی لونڈی نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے بارے میں بھلا اچھا ہی جانتی ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر آئے اور آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھے اور آپ سے کہا کہ اے عائشہ، تمہارے بارے میں ایسی باتیں مدینہ میں پھیل چکی ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ اگر تم بے گناہ ہو تو اللہ تمہاری بے گناہی ثابت کر دے گا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول میرے پاس ہی بیٹھے تھے، اچانک سے آپ کے چہرے پر پسینہ آنا شروع ہو گیا۔ حضرت عائشہ سمجھ گئیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی تو وہ علامتیں، وہ پہچان دکھائی دینا شروع ہو گئی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اتر رہا ہے۔ کچھ دیر بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا کہ اے عائشہ، غم نہ کرو، خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری پاک دامنی کا ثبوت قرآن میں نازل کر دیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگوں، جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تو تم لوگوں نے فوراً یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ تو کھلا ہوا جھوٹ ہے؟ حضرت عائشہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں جانتی تھی کہ میں بے گناہ ہوں، اس کا فیصلہ اللہ ضرور کرے گا، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اللہ میرے لیے قرآن میں 10 آیتیں نازل فرمائے گا۔ امام زہری کہتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کی عورتوں کا علم ملا لیا جائے
اور ایک طرف اکیلے عائشہ رضی اللہ عنہا کا علم ہو، تب بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا علم ان سب عورتوں کے علم کو ملانے پر بھی ان سے زیادہ رہے گا۔ دوستوں، اس طریقے سے اللہ رب العزت نے خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکی قرآن میں بیان فرمائی، اور قیامت تک جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکی بیان ہوتی رہے گی۔ تو دوستو، یہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا وہ واقعہ جس کی پاکی کی گواہی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دی ہے۔